प्रेज़ गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, उसके नाम की जय जयकार हो। खुदा के लोगों के चेहरों पर जो है ना वो मुस्कुराहट सदा रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा जब हमें खुश करता है उसने हमारी खुशी को वापस करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। और हम अगर हमारे चेहरे लटके हुए हैं तो समझ लें कि इब्लीस हम पर हावी है और खुदा यीशु मसीह हमसे क्या है, दूर है। जबकि मेरा और आपका यीशु मसीह आपसे और मुझसे दूर नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। तो आप सब मेरे साथ मिलकर अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और कहेंगे, मैं बाबरकत हूँ क्योंकि खुदा के हजूर में हूँ। मैं बाबरकत हूँ क्योंकि मैं खुदा के हजूर में हूँ। शायद हो सकता है कि मेरा नाम किसी को, चंद लोगों को पता हो और बकाया को ना पता हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अपना तारफ़ करवाना पसंद करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अलाइता है और मैं ग्रीन टाउन मरियम कॉलोनी का रिहायशी हूँ और शील्ड ऑफ फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च का अदना सा एक पास्टर हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज के दिन मुझे मौका दिया। मैं भाई जावेद का दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने चैनल पर मुझे बुलाया ताकि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज हम सीखेंगे शिफा पर। किस पर सीखेंगे? कि शिफा कैसे ली जाती है और कैसे खुदा देता है। खुदा तो हमें शिफा देना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन हमें भी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम भी खुदा से शिफा लेने के लायक बने। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के जिंदा पाक मुतबर्रिक लारेब लासानी ला खता कलाम में से खरूज उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं मरकूम है। फिर से मैं कहूंगा कि जितने भी देखने वाले हैं ये कलाम उनके लिए भी है और जो यहां पर पास बैठे हैं उनके लिए भी यही आवाज है, क्योंकि कलाम जो है इसका मानी क्या है? खुदा की आवाज। क्या है इसका मानी? खुदा की आवाज। तो खुदावंद फरमाता है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। हालेलुया। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। आज हम गौर करें कि खुदा तो हमें शिफा देना चाहता है। क्या हम शिफा लेना चाहते हैं? मेरे अजीज, जब खुदा के खादम आपको अपने अपने चर्चेज में खुदा की आवाज सुनाने के लिए बुलाते हैं, तो क्या हम अपने कारोबार, अपने कामकाज छोड़कर क्या खुदा की आवाज को सुनने के लिए आते हैं? नहीं आते। फिर भी हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारा खुदा हर वक्त हमारी हिफाजत करता रहता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता रहता है और हमें हर दुख और बीमारी से वो बचाए रखता है, क्योंकि वो अपने पाक नाम की खातिर हमारी खताओं को हमसे दूर फेंके रखता है। आमीन। आमीन। मेरे अजीज, आज देखने की बात यह है कि ये ना तो पाजी अलाइता फरमा रहा है, ना बुजुर्ग मूसा, बल्कि ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई चिरवाहा, ना कोई मुबश्शिर, ना कोई उस्ताद, बल्कि मेरा और आपका खुदावंद खुदा फरमाता है कि अगर तू दिल लगाकर मेरी आवाज को सुने। क्या लगाकर? दिल लगाकर। अगर हम दिल से
خدا کی آواز کو سنیں گے تو اس کو ہم یاد رکھیں گے. جب ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا خدا ہماری تابع داری سے خوش ہو کر پھر ہمیں برکت پر برکت دے گا، فضل پر فضل دے گا، شفا پر شفا دے گا. آمین. تو قصور کس کا ہے میرے عزیز؟ قصور خدا کا نہیں ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کسی حجام کی دکان پر جا کر بیٹھے رہیں، صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہیں، نہ تو وہ آپ کی شیو کرے گا اور نہ ہی وہ آپ کے بال کاٹے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو کہا نہیں ہے کہ آپ میرے بال کاٹ دو یا آپ میری شیو کر دو. میرے عزیز، کچھ لوگ چرچز میں آتے ہیں اور آ کر خدا کا کلام سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اور اپنے یسوع سے یہ نہیں کہتے کہ خداوند یسوع میری خطاؤں کو تو معاف کر دے اور مجھے یہ برکت دے. آمین. یہ کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے ہیں تو پریز دی لارڈ. اگر نہیں کہتے ہیں تو پھر خدا کو کہنے کی ضرورت ہے. ایک اور مثال دیتا چلوں میرے عزیز. اگر ہمارا نافرمان سے نافرمان بھی بیٹا ہو تو جب وہ کسی دکھ یا مصیبت یا بیماری یا پریشانی میں ہوگا تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا میرے عزیز؟ اس وقت ہمارا یہ خیال ہوگا کہ اگر ہمارے گھر کی چھت بھی بک جائے، اگر ہمارا گھر پورے کا پورا بک جائے، لیکن میرا یہ بیٹا میری یہ بیٹی بچنی چاہیے. ہم اس کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، اچھے سے اچھے ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بچ جائے. اسی طرح میرے عزیز، خدا جو ہے یہ اس نے بھی بزرگ آدم سے لے کر شروع کر کے میرے یسوع تک اور میرے یسوع سے لے کر اب تک اپنے خادموں کو بار بار ہمارے گھروں پر بھیجتا ہے، ہمارے دروازوں پر، ہمارے دل کے دروازوں پر دستک دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو میری آواز کو سن اور مجھے پکار تو میں تیری پکار کا جواب دوں گا. آمین. بالکل اسی طرح خداوند نے فرماتا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بڑا ہے. میرے عزیز، ہم اپنے کاموں کو چیک کریں کہ ہمارے کام کیسے ہیں. کیا ہمارے کام خدا کو پسند ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں پسند تو پھر اس کی پسندیدہ کام کرنے چاہیے. میرے عزیز، ہم اکثر لڑائیاں، جھگڑے، بدعتیں، کدورتیں، ہر طرح کے برے کام کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ہر طرح کے برے کام ہم کرتے ہیں. ہمارا خدا کو ہماری فکر ہے، وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا کہ خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. میرے عزیز، ہم توبہ نہیں کرتے ہیں. کیا خدا نے یہ فرمایا ہے کہ بیویاں شوہروں کی نافرمانیاں کریں یا شوہر اپنی بیویوں کے اوپر ظلم و ستم کریں؟ کیا اولاد کو خدا نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی تابع داری نہ کرنا؟ نہیں. تو میرے عزیز، پھر بھی ہم یہ سب کچھ ایسا کر رہے ہیں. اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے اور یسوع ہمارا. میرے عزیز، اس طرح یسوع ہمارا نہیں ہو سکتا. اگر یسوع کو اپنانا ہے تو پھر یسوع کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ہم سے گلہ ہے، اس کو ہم سے شکوہ ہے، اس کو ہم سے شکایت ہے. میرے عزیز، میرے اور آپ کے یسوع نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیلیوں کی کیا حفاظت کی یا کہ نہ کی؟ ملک مصر کی غلامی میں جب تھے اس وقت خدا نے 10 آفات بھیجی تھی، 10 آفتیں بھیجی تھیں، 10 بیماریاں بھیجی تھیں. ان 10 میں سے کوئی ایک بھی اسرائیلیوں کے اوپر آئی تو کن کے اوپر آئی؟ مصریوں کے اوپر. مصر کا معنی کیا ہے؟ گناہ کا گھر. میرے عزیز، جب ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمارے اوپر آفتوں کا آنا لازمی قرار پا جاتا ہے.
اگر ہم نے خدا سے شفا لینی ہے تو میرے عزیز پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں. آئے میرے ساتھ آپ نکالیں دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 14ویں آیت. وہاں پر یوں مرقوم ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. کیا بن کر؟ ہاں ہاں. ہماری خاکساری کیسی؟ ہم اپنی خاکساری کو جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہم ایک گالی نکال دے ہم ایک کے بدلے 2 نکال دیتے ہیں. اگر کوئی ہمیں ایک چانٹا مارے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے معاف کرتے ہیں؟ تو پھر کیسے ہم برکت پائیں؟ یہاں پر تو خدا نے شرط رکھ دی ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں. ہم نے کس کے دیدار کے طالب ہونا ہے؟ خدا کے دیدار کے طالب ہونا ہے. ہم نے روزانہ خداوند اپنے خدا کا دیدار کرنا ہے. تو ہم کس صورت میں کر سکتے ہیں میرے عزیز؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. تو میرے عزیز جو کوئی کلام کی نہیں مانتا وہ میرے یسوع کی نہیں مانتا. تو پھر میرے یسوع کیسے اسے شفا دے, کیسے اسے برکت دے سکتا ہے؟ میرے عزیز ہم نہیں برکت پا سکتے. پھر وہ تو برکت دینے کے لیے تیار ہے, جس طرح کہ ابھی بیٹیوں نے گیت گایا تھا کہ برکت دے یسوع برکت دے. اگر ہم نے برکت لینی ہے تو پھر اس کی آواز کو سننا پڑے گا. ہمیں اس کی آواز کو سننے سے تو ہم گریز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں بیتنیہ کا ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہ ہوں, کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں, کوئی کہتا ہے یہ ہوں. میرے عزیز ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کہیں کہ میں مسیحی ہوں. کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ میں مسیحی ہوں. تو مسیح جہاں پر کال کرے گا وہاں پر مسیحی چلے آئیں گے. آمین. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. میرے عزیز ہمارا ملک کون سا ہے؟ پہلے ہمارا ملک ہمارا اپنا گھر ہے. اگر ہم اپنے گھرانے کو خدا سے بحال کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی آواز کو سننا پڑے گا. جس طرح کہ میرے عزیز جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے چلنا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ ہٹے گا. میرے عزیز اگر ہم کلام کو سنیں گے تب ہی ہم خداوند سے برکت پائیں گے. تب ہی ہم اپنے اولاد کی نشو و نما کلام کے وسیلہ سے کر سکیں گے. ادروائز میرے عزیز جب ہم نے نہیں کلام کو سنا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سنائیں گے؟ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو ایمان لائے تو تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا. کس کو حکم ہے؟ گھرانے کے سربراہ کو. تو کیا ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی سنتے ہیں؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے تو ہم خدا کی کیسے سنیں گے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں. میرے عزیز ہم نے خاکسار بننا ہے. خاکساری ہم نے کہاں سے سیکھی؟ خاکساری ہم نے یسوع مسیح سے سیکھی کہ میرا اور آپ کا یسوع جو تھا وہ خود خدا تھا, لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا؟ رات بھر جا کر دعائیں کرتا تھا, ہمارے لیے شفاعتیں کیا کرتا تھا. آج اس کی
مثال یوں ہے کہ اس کے خدام جو ہیں، جو اس نے خادم مقرر کیے ہیں، وہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے خدا کے حضور میں راتوں کے پہروں میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا تو اس خاندان گھرانے کے اوپر رحم کر دے، اس خاندان کو برکت دے دے، اس خاندان کو اولاد کی ضرورت ہے تو انہیں اولاد کی برکت دے، اس خاندان کو کاروبار کی ضرورت ہے تو ان کو کاروبار کی برکت دے۔ ہم خدا کے خادموں کو کیا دیتے ہیں؟ ہاں کیا دیتے ہیں خدا کے خادموں کو؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ خدا کا خادم جو ہے کیا اس کے پاس واپسی کا کرایہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ میرے عزیز، جب ہم خدا کے خادم کے بارے میں سوچیں گے تو ہم خدا کے خادم کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بلکہ کس کے بارے میں سوچیں گے؟ کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر کرایہ کس کو دیتے ہیں؟ ہاں بچوں، کرایہ ہم کس کو دیتے ہیں پھر؟ شاباش، کرایہ پھر ہم خدا کو دیتے ہیں کہ لے خدا جا خادمہ ایسی کی کہنے خدا کے خادم یہ لے، تو پھر کس کو پہنچ جاتا ہے؟ خدا کو پہنچ جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا نا کہ میں تمہارے پاس، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو اس وقت ایماندار کہیں گے، بے ایمان کہیں گے، ہائے خداؤں یسوع تو کدو ساڈے کول آیا سا، اج تیرے نے اس طرح نہیں کیتا ہے گا۔ تو خداؤں یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تم نے یہ میرے ہی ساتھ کیا۔ آمین۔ آکڑ یسوع مسیح نو پسند نہیں، کبھی بھی اس کو آکڑ نہ دکھائیں، بلکہ اس کے سامنے عاجز اور خاکسار بن کر رہیں، تابع دار بن کر رہیں، تو خدا آسمان کے دریچوں کھول کر آپ کو برکت پر برکت دے گا، فضل پر فضل دے گا، ترقی پر ترقی دے گا، سرفرازی پر سرفرازی عطا کرے گا، اور شفا پر شفا دے گا، اور خدا آپ کے خوشحالی اور شادمانی، ترقی اور سرفرازی کو آپ کا مقدر بنا دے گا، یسوع کے پاک نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دی اور اپنا پاک خون بہایا، تاکہ اس پاک خون کو جب اپنے اوپر لیں گے تو ہمارے گناہ دھل کر ہم پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ آمین جی۔ تو اب وقت ہے کہ خدا کے کلام کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کے خادم کے لیے بھی دعا کریں۔ یقیناً جو خدا نے انہیں پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے دیا، یقیناً ہم نے سنا ہے۔ تو جب ہم خدا کے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا انہیں اور برکت دیتا ہے۔ آمین جی۔ اب وقت ہے کہ ہم ہدیہ جات کے لیے اور ان تمام ریکویسٹوں درخواستوں کے لیے بھی دعا کریں جو پی ایم سی بی سی چینل کے لوگ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کی جائے۔ تو یقیناً ہمارا ایمان، یقین، بھروسہ اس بات پر ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بیمار شفا پاتے ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً وہ شفا پائیں گے۔ ان تمام ریکویسٹوں اور درخواستوں کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، میں خدا کا خادم ہوتے دعا کروں گا۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، کوئی بھی آنکھ کھلی نہ ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ قدوس 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 بزرگ آسمانی باپ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کی ہوا پاک خدا، آج رات آپ کی شکر گزاری کرتے پاک خدا اس بدھ میٹنگ کے لیے، پاک خدا جو شفایہ میٹنگ ہے، آپ کی شکر گزاری کرتے پاک خدا جو میٹنگ کو شروع سے لے کر اب تک تم نے سنبھالے رکھا، پاک خدا آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں خدا۔
अपने पाक रूह कुदस को नाज़िल फरमाया। आपकी शुक्रगुजारी करता पाक खुदा, आपके हजूरी के लिए पाक खुदा आपकी शुक्रगुजारी करता पाक खुदा, आपका पाक रूह यहाँ पर जुम्बश करता रहा, आपकी शुक्रगुजारी करता पाक खुदा। मैं तेरा खादम होते पाक खुदा, तेरी बरकत तेरी सलामती को मांगता पाक खुदा, और उन तमाम रिक्वेस्टों दरख्वास्तों के लिए जो पाक खुदा तेरे हजूर तेरे लोगों ने रखी पाक खुदा, उनके लिए बरकत सलामती की दुआ मांगता पाक खुदा। जो दुख में है, जो बीमारी की हालत में है, जो परेशानी की हालत में पाक खुदा, तू उन्हें शिफा देने की कुदरत रखता है पाक खुदा। जो बीमार है पाक खुदा, और दुआ करता पाक खुदा ने जिनके पास घर नहीं पाक खुदा, उनको घर मुहैया करना पाक खुदा। जिनके पास रोजगार नहीं पाक खुदा, जिनके पास जॉब नहीं पाक खुदा, तू उनको जॉब देना पाक खुदा। जो बेलाद जैसे पाक खुदा, जिनके पास औलाद जैसी बरकत नहीं पाक खुदा, तू उन्हें औलाद वाले बनाना पाक खुदा। जो कैद खानों में पड़े पाक खुदा, तू उन्हें रिहाई बख्शना पाक खुदा। जो हॉस्पिटलों में है पाक खुदा, तू ही उन्हें शिफा देने की कुदरत और ताकत रखता है पाक खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते पाक खुदा, इन तमाम झुके अफसरों के लिए पाक खुदा तेरी बरकत तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। आपकी शुक्रगुजारी करता पाक खुदा, इन तमाम जिंदगियों के लिए पाक खुदा जो तेरे आगे सर हुआ पाक खुदा, जो PMCC चैनल को देख रहे हैं पाक खुदा। मैं तेरा खादम हूँ तेरे पाक खुदा, इनके लिए इनके घरानों के लिए खानदानों के लिए पाक खुदा, इनके घरों के लिए पाक खुदा बरकत की सलामती की दुआ मांगता पाक खुदा। इनके तेल की कुपियों आटे की मटियों पर कारोबार पर तेरी ब्लेसिंग ठहर जाए पाक खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते पाक खुदा। अगर इनके घरों में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, ये किराए का असर है, जादू टूना है, यीशु मसीह के नाम से जाता रहे पाक खुदा। और पाक खुदा बुजुर्ग गिरफ्तार है जो यीशु मसीह के नाम से आजाद हो पाक खुदा। ताकि पाक खुदा तेरे नाम की गवाही ठहरे पाक खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते आपके नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन।